اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 11 محرم آ گئی ہے آج، اور آج کی مجلس ظافر جن سے منسوب کی گئی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو قتل امام حسین کی چشمدید گواہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ظافر نے قتل امام حسین۔ 70 قدم پہ بہن کھڑے ہو کے دیکھتی رہی، 4 یا 7 قدموں پہ بیٹی کھڑی رہی، پہلو میں ماں کھڑی رہی، اور ظافر یہ منظر دیکھتا رہا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جس دن 61 ہجری 10 محرم والے دن ظافر کے بیٹے کی شادی تھی، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ظافر کے تخت نشینی کی جشن تھا۔ 2 ظافر کی قوم میں جو 2 جنات تھے وہ کہیں سے آ رہے تھے، وہ آئے تو ظافر نے ان کی حالت دیکھی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، گریبان چاک تھے، سر پہ خاک ڈلی ہوئی تھی، اور عجیب سی حالت تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے کہا ظافر تو یہاں اپنے تخت پہ تاج کا جشن منا رہا ہے، وہاں تیرا مولا کربلا میں تنہا رہ گیا ہے۔ ظافر نے کہا کیا ہوا، کچھ صحیح سے بتاؤ، ہوا کیا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تیرے اس جشن میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے کہ ہمارا گزر معلیٰ کی زمین سے ہوا، کربلا کی زمین سے ہمارا گزر ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ تیرا مولا کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا ہے، لیکن تیرے مولا کے ساتھ تیرے مولا کی بہنیں بھی موجود ہیں، اور کربلا کے میدان میں لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ظافر نے یہ سنا، اس نے سارے لشکر کو جمع کیا، وہاں سے پرواز کی، کربلا کی زمین پر پہنچا۔ ظافر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 9 لاکھ کا لشکر سامنے کھڑا ہے، اور سامنے تنہا غریب زہرا کھڑا ہے۔ لیکن ظافر کہتا ہے کہ جو آنکھیں میں دیکھ سکتا تھا، جو چیزیں وہ 9 لاکھ کا لشکر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ظافر کہتا ہے میں نے دیکھا ایک طرف انبیاء کا لشکر تھا، 1,24,000 انبیاء اس کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے۔ ظافر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں آسمان سے نور کی عماریاں اتری، ان میں سے 3 نور برآمد ہوئے۔ پہلا نور نور محمد تھا، دوسرا نور نور علی تھا، تیسرا نور فاطمہ تھا، کہ ایک صدا بلند ہوئی جو یہاں پہ موجود ہے، آنکھیں نیچے کر لے، حسین کی ماں کی عماری کربلا میں آ رہی ہے۔ ظافر نے یہ سوچا، ظافر سوچ رہا تھا کہ میں مولا کے قریب کیسے جاؤں، مولا سے کیسے اجازت مانگوں، کہ یہاں ایک صدا آئی کہ ظافر مولا تجھے بلا رہے ہیں۔ ظافر مولا کے پاس آیا، کہا مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ پہ قربان ہونے آیا ہوں، مولا اجازت دیجئے میں ان 9 لاکھ کے لشکر کو الٹ دوں، انہیں تباہ و برباد کر دوں۔ آواز دی نا ظافر، یہ مجھ حسین کی جنگ ہے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے، یہ میں نے وعدہ کیا تھا نانا سے، یہ وعدہ ہے ظافر، یہاں جنات کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
जाफर अगर मैं चाहूँ तो क्या मेरे इख्तियार में नहीं कि मैं करबला की ज़मीन को उलट दूँ, मैं ये 9 लाख के लश्कर को तबाह कर दूँ। उस वक्त जाफ़र कहता है कि मुझे मौला ने लिया और मौला लेके चले एक मुकाम पे पहुँचे। कहा जाफ़र चल तुझे इतना बताता हूँ कि मेरे ऊपर मसाइब क्या गुज़रे हैं। और हुसैन कहते हैं कि जाफ़र ये जो मकाम देख रहा है यहाँ पे मेरे हुर ने अपनी जीन छोड़ी थी। आगे बढ़े, कहा जाफ़र ये मकाम है जहाँ मैंने अपने अकबर के कलेजे से बर्छी का फल खींचा। आगे बढ़े, जाफ़र कहता है मैंने देखा हुसैन के बाजू पे एक बहुत बड़ा ज़ख़म था। मैंने कहा मौला ये क्या है? आवाज़ दी ये मेरे असग़र की निशानी है। अब लेके चले, जाफ़र कहता है मैंने देखा कि एक बग़ैर बाजुओं के लाशा था। हुसैन कहते हैं जाफ़र ये मेरा अब्बास है, जाफ़र ये मेरा अब्बास है। अब हुसैन लेके चले, अपनी मक्तल गाह पे पहुँचे। जाफ़र कहता है हुसैन ने हुक्म दिया मुझे इमाम बनकर कि जाफ़र चला जा। जाफ़र कहते हैं मैं गया ना, जाके पीछे खड़ा हो गया। कहता है मैं खड़ा देखता रहा, ये 13 ज़रबे चलाते रहे। फातिमा के लाल को इन्होंने 13 ज़रबों से काटा। आज़ादारों इन्होंने नेज़े के ऊपर सर का बुलंद किया। आज़ादारों फौजी यज़ीदी लश्कर में तबले बजना शुरू हुए। सैयदा ज़ैनब दौड़ती हुई आई, आवाज़ दी बेटा सज्जाद जाग, आवाज़ दी फूफी अम्मा ये क्या हो रहा है। आज़ादारों खैमे का पर्दा हटा, एक मंजर देखा, तड़पे सैयद सज्जाद, आवाज़ दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, मातम हुसैन।